کاشی بھائی، عربی کی کسی کہاوت کی کوئی کہانی ہی سنا دو، کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی، میں آپ کو عربی کی ایک کہاوت بھی سناتا ہوں اور کہانی بھی۔ تو یوں ہے کہ ایک بادشاہ جس کا ایک وزیر بڑا ہی عقل مند اور سمجھدار تھا، تو جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ اس کا وزیر باقی وزیروں کی نسبت زیادہ عقل مند، ہوشیار اور دل لگا کر کام کرتا ہے اور بڑا ہی سمجھدار، اچھے موقع پر اچھے مشورے دیتا ہے، تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کا رتبہ مزید بڑھانے کے لیے اسے اعزاز و اکرام سے نوازا اور تحفے تحائف دیے، جشن منایا گیا اور اس کی خدمات کے صلے میں اسے کافی تحفے تحائف دیے گئے۔ باقی وزیروں میں سے ایک وزیر کو یہ بالکل اچھا نہ لگا۔ اچھا، تو باقی وزیروں میں سے جو ایک وزیر تھا اسے کیوں یہ برا لگ رہا تھا؟ بس جی، ویسے بھی حسد کی آگ میں وہ جل کر ایسا کر رہا تھا، تو وہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بادشاہ ہم سب کو نظر انداز کر کے اس کی اتنی زیادہ تعریف کرے، حالانکہ وہ واقعی تعریف کے قابل بھی تھا۔ ان لوگوں میں قابلیتیں اس کی طرح نہیں تھی، لہٰذا بادشاہ نے اس کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ تو اس وزیر نے ادھر ادھر اتنی باتیں اس کے خلاف کرنا شروع کر دیں کہ یہ وزیر تو نکما ہے، بادشاہ کو بھی پتہ کوئی نہیں چلا، بس ایسے ہی اسے اعزاز و انعام سے نواز دیا ہے، اور وہ وزیر بھی بادشاہ کو دکھاوے کے لیے اس طرح اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے۔ ہوا یوں کہ وہ باتیں چلتی چلتی بادشاہ تک پہنچ گئیں۔ صحیح کہہ رہے ہو، کسی دوسرے کی کامیابی پر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود کو قابل بنانا چاہیے۔ آخر پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا بھائی؟ بادشاہ نے اس وزیر کو طلب کیا جو بڑی خلاف باتیں کر رہا تھا اور سازشیں کیے جا رہا تھا اور لوگوں کو اس وزیر کے خلاف ورگلا رہا تھا جس وزیر کو اعزاز و انعامات سے نوازا گیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا، بھائی اب بتاؤ تمہیں اس وزیر سے کیا مسئلہ ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ یہ بڑا نکما ہے اور نکھٹو ہے، کسی کام کا نہیں، کام چور ہے، فلاں فلاں۔ اب اس کے منہ پہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو۔ تو وزیر جو وہ معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں کیوں بھلا ایسے کہوں گا۔ تو انہوں نے گواہوں کو طلب کیا، تو چند گواہ آئے، ان میں سے لوگوں نے کہا کہ اس بندے نے ہم سے واقعی یہ باتیں کی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، اب یہ باتیں اس کے منہ پہ کہو۔ ہاں بھائی، جو باتیں آپ لوگوں سے کریں گے وہ تو بات رکے گی نہیں، آگے سے آگے جائے گی ہی۔ بس پھر کیا تھا، اسے کوئی بات نہیں آ رہی تھی اور اس نے کہا کہ جو بھی ہوا بادشاہ سلامت، میں معافی چاہتا ہوں، اور اس وزیر سے بھی کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، بس ایک غلطی سے میرے منہ سے ایسے جملے نکل گئے، لہٰذا آئندہ کبھی ایسے جملے نہیں نکلیں گے، مجھے اپنی غلطی پر سخت شرمندگی ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک دفعہ معاف تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اس وزیر سے پوچھوں گا جیسے وہ کہے۔ تو اس وزیر نے کہا، بھائی کوئی بات نہیں، ایسی طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو معاف کرتا ہوں پھر بھی۔ تو اس کے بعد اسے معاف کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کی اعلیٰ ظرفی کی مزید اسے داد دی۔ ہاں بھائی، وہ تو واقعی اعلیٰ ظرف تھا، اس لیے اس نے معاف بھی کر دیا۔ جب وزیر نے اسے معاف کر دیا تو بادشاہ نے کہا، بھائی ایک بات یاد رکھنا، جو بات تم کسی کے منہ پر نہیں کہہ سکتے وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی نہ کہو۔ تو تب سے یہ عربی کہاوت بڑی مشہور ہے، آج بھی عرب کے لوگ یہ کہاوت بولتے ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم بھی بادشاہوں کی کہانیاں سناتے سناتے خود کو بادشاہی نہ سمجھنا شروع کر دیا کرو، کبھی مل بھی لیا کرو، اتنے اتنے دن پتہ نہیں ہاں کہاں بھائی، غائب آپ رہتے بھی ہو۔ کسی وزیر سے کم نہیں ہو۔ کون سا والا وزیر بھائی، اچھے والا کہ برے یہ والا؟ جو بھی سمجھ لو آپ۔